میں ان کتے کے بلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاک فوج پر بھونکنا بند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح جب بھی بجٹ کی آمد ہوتی ہے، بجٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا بجٹ کے بارے میں گفتگو شروع ہوتی ہے تو ایک مخصوص ٹولہ، ایک مخصوص طبقہ جو اپنے بلوں سے باہر آ جاتا ہے اور پاک فوج پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں ان کو بتاتا چلوں، اور جو میرے دوست، جو میرے بھائی نہیں جانتے کہ پاک فوج بجٹ کا کتنا حصہ لیتی ہے، ان کو میں بتا دوں کہ پاک فوج 17 سے 18% جو بجٹ ہے اس میں پاک فوج کا حصہ رکھا جاتا ہے۔ پاک فوج صرف ایک پاک فوج نہیں ہے، وہ 17-18 جو % ہے بجٹ جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 1 آرمی، نمبر 2 نیوی، نمبر 3 اٹامک اور نمبر 4 ایئر فورس۔ یہ جو 17-18% جو ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور ان کے جو کیٹیگریز ہیں ان کو یہ ہر لحاظ سے، اپنی جو دفاعی لحاظ سے اس کو زیادہ سے زیادہ اور جدید سے جدید بنانے کی تیاریوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اور میں، ہم سب لوگ جانتے ہیں، پورا پاکستان عیش اٹھا کہ جب پاک فضائیہ نے 27-28 فروری کو انڈیا کے جس طرح جہاز مار گرائے، تو یقیناً وہ ایک قابل تحسین، اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو نام روشن ہوا، پاکستان کے جو ایئر فورس ہے اس کا جو نام مشہور ہوا، تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں ان کتے کے بلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاک فوج پر بھونکنا بند کریں۔ ان کے باپ دادا جو تھے وہ مسلمانوں کو بیچتے تھے، غیروں کے، انگریزوں کو جا کر بتاتے تھے کہ آپ لوگوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اس میں یہ لوگ ملوث ہیں اور ہمارا نام نہ آئے۔ تو ان کے گزر جانے کے بعد ان کا یہی کام پاکستان میں موجود ان کی نسلوں نے سنبھال لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پاک فوج پر تنقید کرتے ہیں تو یہ انہی کی نسلوں میں سے ہیں جس نے اپنے فائدے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو بیچا، اپنے ملک و قوم کو بیچا، اپنی ماں جیسی مٹی کو، وطن کو بیچا، ملک کے بہت اہم راز جنہوں نے بیچا۔ اسی موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہلاکو خان، جس نے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا، پوری دنیا میں جس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، جو ایک بہت ظالم حکمران تھا، اس نے جب پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا خواب سوچا تو سب جگہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ایک بغداد شہر ایسا تھا جہاں پر اس نے قبضہ نہیں کیا، اور اس کو خوف تھا کہ اگر میں نے بغداد پہ حملہ کیا تو یہ یہاں پر خلافت قائم ہے، اور خلافت جو ہے اس سے پورے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان جڑے ہوئے ہیں، اور جس سے اس کو شدید خطرہ تھا کہ سب کے سب یک جان نہ ہو جائیں۔ تو اس کا خواب تھا، اس نے ابھی ترکیب سوچنا شروع کر دی، اور بغداد میں حکومت تھی، اس عباسیہ حکومت تھی، اور عباسیہ حکومت کا جو آخری بادشاہ تھا اس کا نام تھا معتصم باللہ، اور اس کا وزیر تھا ابن القمی۔ ابن القمی ایک ایسا وزیر تھا جس نے 14-15 سال اپنے بادشاہ کے ساتھ رہا، اور بادشاہ جو ہے، بادشاہ سلامت، وہ اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بیگم کی، کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتا تھا، وہ اپنے وزیر ابن القمی کی بات کو اہمیت دیتا تھا۔ جس طرح وہ کہتا وہ بادشاہ اسی طرح کرتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ابن القمی نے بڑے چلاکی، بڑی ہوشیاری سے ایک دفعہ اس کی جو فوج تھی اس کی تنخواہیں روک لی، اور جب فوج نے مطالبہ کیا کہ ہماری تنخواہیں کیوں روکی ہیں، تو اس نے کہا کہ جو عوام ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہی، تو لہٰذا آپ مانگنا شروع کر دیں۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ مانگنا شروع کر دیں تو فوج میں پھوٹ پڑ گئی، اور انہوں نے لوگوں سے چھینا جھپٹی شروع کر دی۔ اس طرح وہاں کی فوج کا جو مورال تھا وہ عوام اور وہاں کی جو آرمی تھی ان کے درمیان، اس وقت کی جو آرمی تھی اس کے درمیان نفرت کی سی فضا پیدا ہو گئی۔ جب یہ بات معتصم باللہ جو خلافت کا بادشاہ تھا اس تک بات پہنچی تو اس نے اس بات کا نوٹس لیا، اور اس نے کہا، ابن القمی نے کہا کہ جناب یہ اتنی بڑی فوج ہے، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، ہمیں کسی کا کوئی خطرہ تو ہے نہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کیوں نہ اس فوج کو ہم ختم کر دیں۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ان کا بجٹ بھی کم کرتے گئے اور وہ فوج بھی کم سے کم کرتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ بادشاہ معتصم باللہ کا وزیر جس کا نام ابن القمی تھا، اس نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ اس وقت
بغداد کی جو آرمی ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، تو آپ لوگ اس پر حملہ کر دیں۔ تو چنانچہ اس نے ہلاکو خان نے بغداد شہر کا محاصرہ کر لیا، جو تقریباً 700 سے 800 روز جاری رہا۔ 7-8 روز جاری رہنے کے بعد بادشاہ نے سرنڈر کر دیا، اپنی ہار تسلیم کر لی۔ تو ہلاکو خان نے بادشاہ کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنے لوگوں کو حکم دیں کہ وہ بغداد سے باہر آئیں۔ لوگ بغداد سے باہر نکلنا شروع ہوئے اور ہلاکو خان نے آدمیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس نے اتنے قتل عام کیا، اتنے لوگوں کے سر قلم کیے کہ اس نے کھوپڑیوں کے مینار جو ہیں وہ بنا لیے۔ اب اس نے ہلاکو خان نے محسن باللہ کے ساتھ کیا کیا، اس کو قید خانے میں ڈال دیا، اور ہلاکو خان نے جب اس کو قید میں ڈالا اور اس کو ہیرے جواہرات پیش کیے کہ اب آپ ان کو کھائیں، تو بادشاہ نے کہا کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، یہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو ہلاکو خان نے کہا تھا کہ آپ سے بڑا بیوقوف آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک اتنا سونا چاندی ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنی اتنی بڑی فوج کو ضائع کر دیا۔ آج اگر تمہاری فوج ہوتی تو شاید میں آپ لوگوں پہ حملہ نہیں کرتا۔ اور ادھر اس کا وزیر جس نے غداری کی اپنے لوگوں سے، اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے، ابن القمی، اس کے بارے میں جب ہلاکو خان نے اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہاں بھی اب ابن القمی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو وہاں پر یہ مشورہ ہوا کہ جس آدمی نے اپنی قوم کو بیچ دیا، جس نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر لی، تو وہ کل ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہلاکو خان نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو بھی عبرتناک سزا دیتے ہوئے اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ملک و قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اپنے اداروں پر اپنے ملکی مفادات کو بیچتے ہیں، غیروں سے داد لینے کے لیے، غیروں سے پیسے لینے کے لیے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ غدار کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور جو ہو ہی بغیرت تو اس کو ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ حالات کے پیش نظر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایسی مہم کا حصہ نہ بنیں جہاں پر ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔